رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کامل بھی نہیں ہے اور ایمان ہے بھی نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کتنی؟ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وہ آپ نے ایک روایت پڑھی ہوگی، میرا وہ موضوع نہیں، میں نے ایک جھلک پیش کرنی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے ساتھ جا رہے تھے۔ کہا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا سب سے زیادہ، اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے، والدین سے۔ کہا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ بڑے سچے اور کھرے تھے۔ کہا نہیں جان سے زیادہ نہیں، جان تو عزیز ہوتی ہے، ہم ویسے اتنا سچ نہیں بولتے۔ کہا عمر سنو، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ وہیں پہ کہا سمعنا و اطعنا۔ پتہ چلا سب سے زیادہ حسین، اکمل، احسن پیغمبر کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حب الرسول من الایمان، رسول کی حب ایمان میں سے ہے۔ اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس کو حب نہیں ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ مومن یاد رکھیں اپنے نفس سے زیادہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ ایک بندہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، مبشر ہے، ایک آپ کو بتاتا ہے آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ کوئی آپ کے گھر میں چوری کر دے گا، آپ ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں، امت کے غم گسار تھے، خیر خواہ تھے۔ اچھا ہم نے کیا محبت کرنی ہے؟ ہم تو بڑے گناہگار سے ہیں، خطا کار اور سیاہ کار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شجر نے بھی کی ہے، حجر نے بھی کی ہے، نباتات نے بھی، جمادات نے بھی۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا میں اسلام تب قبول کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کھجور کا ایک درخت تھا۔ کہا میں اسلام کو تب مانوں گا اگر آپ بغیر ہاتھ لگائے اس خوشے کو اتار لیں اور خوشہ آپ کے پاس آ جائے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ تو ایسا ہونا ہے، نہ میں نے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے چشم فلک نے پھر دوبارہ کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، فَجَعَلَ يَنزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشہ اترا اور آپ کے پاس خود آ کر گرا۔ پتہ چلا کہ آپ سے محبت اور آپ کی عظمت تو نباتات کو بھی پتہ ہے،
ہر چیز جان گئی مقام مصطفیٰ کیا ہے، نہیں جانا تو ہم نے نہیں جانا ویسے جیسے جاننا چاہیے تھا۔ اگر دعوے میں سچے ہیں نا، ہم سے زیادہ محبت تو کھجور کے اس تنے کو تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، تنے کو تھام کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت، اللہ نے عورت کو یہ شرف بخشا ہے، نیکیوں میں اگر آگے بڑھنا چاہے تو وہ مردوں سے زیادہ آگے بڑھتی ہے۔ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ نے یہ تنا تھاما ہوتا ہے، میں آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں۔ ممبر بن کر آگے تنے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، خطبہ شروع ہوا، ان الحمدللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ روتا ہے، ایسا محسوس ہوا جیسے بچہ ماں سے بچھڑ جائے اور بلک بلک کر روتا ہے نا، ایسی آواز آتی ہے۔ پیچھے دیکھا تو اس تنے سے آواز آ رہی تھی۔ یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے تنے کو ایسے چپ کروایا جیسے ماں اپنے بچے کو چپ کرواتی۔ وہ کیوں رویا؟ کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ یا اطہر میرے ساتھ لگتا تھا، ہاتھ مجھے چھوتے تھے اور میں سنتا تھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اب مجھے اکھاڑ کر پھینک دیا انہوں نے۔ ہم تو پھر امتی ہیں، ہر چیز جان گئی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ نباتات نے بھی محبت کی ہے، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لکڑی ہے جی، موضوع کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، ہمیں کتنی محبت ہے، یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو محبت ہے الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس میں حب رسول نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ یہ بتائیے ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں سچ میں محبت ہے یا نہیں، یا زیادہ ہے یا کم ہے، یا نارمل سی ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی تو پیمانہ ہوگا نا جانچنے کا، پرکھنے کا۔ جیسی محبت صحابہ کرام کرتے تھے ویسی تو نہیں ہے ہماری۔ سچ بولیں تو ویسی نہیں ہے نا کہ ہے، بولیے ہے ویسی نہیں ہے۔ چلیے میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ ایمان آپ کے اندر کتنا ہے، محبت کا لیول کتنا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ایک بات سے ہو جائے گا۔ کسی سے بھی محبت ہو تو ہم ایک چیز چاہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے، ماں سے محبت ہے، ملنے کو دل کرتا ہے جی؟ کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے محبت ہے، جدائی میں روتے ہیں، ملنے کو دل کرتا ہے نا۔ یہ کیسی بات ہے؟ بس بھئی بیٹھ جائیے، تھوڑا سا ٹائم ہے، صرف آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اب نہ پانی نہ لے کے آئیے، بس ٹھیک ہے، موسم اچھا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے بڑی۔ جب ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں ہم کو نہیں پتا بچے نہیں آنے دینے اندر۔ جتنی خاموشی ہو نا اور کوئی نہ ہلے اتنا مجھے سکون ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ بیان کریں۔ جیسے ہی ہلنا شروع ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، تو میرا دل کرتا ہے بس دعا کروائیں اور چلے جی جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ مزہ تبھی آتا ہے جب آپ بے نیاز ہو کر سن رہے ہیں، آپ کو بھی مزہ تبھی آئے گا۔ لہٰذا تھوڑا سا ٹائم ہے، بول تو میں رہی ہوں نا، آپ تو پنکھے کے نیچے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے، تھم کے بیٹھ جائیے۔ اور آپ جتنا ٹائم ویسٹ کروائیں گے میں نے اوپر وہ ٹائم لینا ہے پھر آپ سے، 15 منٹ اوپر، ٹھیک ہے؟ اب آرام سے بیٹھنا ہے آپ نے۔ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں، یا کتنا ہے، محبت ہے یا نہیں، یا اس کا لیول کتنا ہے، اس کے لیے پیمانہ یہ ہے
کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، دل کرتا ہے اس سے ملنا ہے۔ آپ اس کی تائید کریں گے؟ ملنا ہے جی۔ محبوب سے ملاقات تو یقینی بناتے ہیں نا، چاہے وہ ساتھی ہو، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، دوست یاد آئیں تو ہم کہتے ہیں ملنے آ گئے۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اپنے اپنے دلوں سے سوال کیجئے گا، آپ کا رحمت کائنات کو ملنے کا کتنا دل کرتا ہے؟ یہ سوال کرنا ہے ابھی آپ نے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دل کتنا کرتا ہے، یا محبت کتنی ہے، تڑپ کتنی ہے، شوق کتنا ہے، ایمان کتنا ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اب آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے، صحابہ کرام کے اندر یہ تڑپ تھی، یہ محبت، یہ جذبہ تھا، یہ ان کے اندر پایا جاتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ہر وقت چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے۔ میں حدیث میں پڑھ رہی تھی، ایک بندہ آیا، اما جی عائشہ بیان کرتی ہیں، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس رہتا ہوں تو سکون رہتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہوں تو غم دور رہتے ہیں، ایک غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ہمارے بھی بہت سارے غم ہیں، چھوٹے چھوٹے، پیسے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، گھر بڑا نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے۔ کہتا ہے گھر جاتا ہوں دل نہیں لگتا، واپس آ جاتا ہوں، ان کے مقدر پر قربان جائیں ان کے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، دل کرتا آ جاتے کا سکون رہتا ہے۔ جب آپ کی مجلس میں رہتا ہوں ایسا لگتا ہے غم نہیں ہے۔ اب غم کیا ہے مجھے جو کھائے جا رہا ہے؟ میں نے کہا آپ نے چیک کرنا ہے ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ تو مجھے غم یہ ہے کہ جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، جنت میں آپ کے درجے تو بڑے اعلیٰ ہوں گے، میں تو بڑا گناہگار ہوں، وہاں دل کر آیا آپ سے ملنے کا تو ملوں گا کیسے؟ غم یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، پریشانی یہ ہے۔ اس کا حل بتا دیجیے۔ ہم کہاں، ہم تو خاک ہیں، خاک سے بھی خاک ہیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام کے درجات، صحابہ کے درجات، اور ہم گناہگار خطا کار۔ کبھی آپ کو یہ فکر نہیں ہوئی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا؟ مجھے چاہیے، میں نے جنت بھی لینی ہے اور آپ کا ساتھ بھی لینا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ پتہ چلا دیدار کا دل تو کرتا ہے جس سے آپ محبت کریں، ملاقات بھی آپ چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کا ذریعہ خواب ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مجھے خواب میں دیکھے تو یقینی بات ہے کہ میں ہی ہوں، یعنی اللہ نے اس پر فضل کیا۔ میرا سوال ہے، کبھی ہم نے یہ تصور کیا ہو سارا دن کہا سونا ویسے ہے جیسے رحمت کائنات سوچتے تھے، اٹھنا ویسے ہے جیسے کہ پیغمبر اٹھتے تھے، بولنا ویسے ہے جیسے ہمارے نبی بولتے تھے، اور نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، اخلاق اچھا کیا، درود پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں زیارت ہو گئی؟ اللہ ماشاءاللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سارے گناہ کر کے سو جائیں تو کیا زیارت ہو جاتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے جانے کے بعد میں ہر روز ہر رات کو آپ کو خواب میں دیکھتا تھا۔ بھئی حضرت انس کا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا؟ سارا دن گناہ کر کے خواب میں زیارت رسول تو نہیں نہ ہوتی، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سونا اخلاق کردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ یہ ہاتھ ہیں ہمارے بڑے، ہم گناہگار ہیں، یہ کتب احادیث آج ہمارے پاس موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ اپنے ان گناہگار ہاتھوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیجئے اور عزم کیجئے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
جہاں رسول لے کر جائیں گے آپ ادھر ہی جائیں گے، ایسے ہی ہے نا، ان ہاتھوں سے وہی کام ہوگا، کچھ تو قربان کیجیے، مرنا بھی ہے کٹ مڑیں گے، لیکن زندگی بھی تو دیجیے نا، اپنا جینا بھی ان کے نام کیجیے۔ جسم کے اتنے اعضاء ہیں، کوئی ایک دے دے کہ اللہ کے نبی دونوں آنکھیں آپ کے لیے، اس سے میں نے وہی دیکھنا ہے جو آپ دیکھتے تھے، بس وہ کیا تھا جی؟ قرآن، دن رات قرآن، زبان لے لیجئے کہ یہ آپ پر قربان کی، اس سے بولنا وہی ہے جس کی آپ نے اجازت دی، گناہ خود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کان ہے کہ آپ پر قربان ہے، بتائیے نا، ملاقات کریں گے تو تحفہ کیا دیں گے؟ کیا قربان کیا ہے ہم نے؟ کہا آپ کے لیے یہ کان قربان، آج کے بعد وہی کچھ سنیں گے جس کا آپ نے بس حکم دیا، جینا بھی ویسا، مرنا بھی ویسا۔ اور پھر کہتے ہیں نا، شوق کا کوئی مول نہیں، تڑپ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ عطا بھی کرے گا انشاءاللہ، ایسا نہیں کہ عطا نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کے اندر بڑی تڑپ تھی، ہم وہ شوق نہیں رکھتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دوپہر کا وقت تھا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ مکہ کی گلی میں چل رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر نے دیکھا کھڑکی میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ سیرت کھولیے گا، ایک ایک حدیث کا نقطہ اپنے اندر پورا ایک مفہوم رکھتا ہے، ہم کبھی پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے۔ کہنے لگے کہ اس وقت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہیں ہیں، خیریت ہو؟ پتہ چلا حالانکہ پیغمبر ہیں، خیر نہیں تھی، دوپہر کے وقت کسی کے گھر جایا نہیں کرتے تھے، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ بے شک وہ دوست کا گھر تھا، ایک وقت ہے، رحمت کائنات علیہ السلام تشریف لائے، دروازہ کھلا تھا، دروازہ بجایا، کس نے؟ یہ کائنات کے امام ہیں۔ ہم تو کہتے نہیں بھائی ہمارا آپس میں تعلق کیسے ہے، کھلے دروازے سے آؤ، حدیث آپ کو سکھاتی ہے دروازہ بجاؤ، انتظار کرو۔ دروازہ کھلا تھا، داخل ہو گئے، کہا آپ سے بات کرنی ہے، صدیق اکبر سے کہا، کہنے لگے بات کیجئے، یہ سارا خاندان میرا آپ پر قربان ہے، آپ سب کے سامنے بات کیجئے۔ ابھی آیت پردہ نازل نہیں ہوئی تھی، تب بھی دروازہ بجایا کہ سنو اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، میں نے مکہ سے مدینہ روانہ ہونا۔ میں بتانے لگی ہوں جس کو محبت ہو اسے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اس کو ساتھ پسند ہوتا ہے، وہ ساتھ کے بغیر جیتا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں میرے بابا رونے لگے، کہا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ کہا یہی تو بتانے آیا ہوں کہ تو نے میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ کہتے ہیں میرے والد اور رونے لگے، اس دن مجھے احساس ہوا، معلوم ہوا کہ آنسو صرف غم کے نہیں خوشی کے بھی ہوتے ہیں، کہ اللہ نے مجھے چنا آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ کیا ہے؟ ملاقات پسند کی ہے، ساتھ پسند کیا ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے، اور مدینہ میں کیا عالم تھا، مدینہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ کرام تقریباً 500 کے قریب اصحاب مدینہ کالے پتھروں پر سارا دن بیٹھے رہتے، راہ تکتے تھے کب آئیں گے، راہ دیکھتے تھے، روزانہ کوئی چھت پر چڑھا ہے تاکہ معلوم ہو اور ہم آواز لگائیں سب باہر آ جائیں۔ پھر ایک دن ایسا طلوع ہوا جب ایک شخص نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا اللہ اکبر، جاء رسول، جاء نبی، جاء محمد، آگے رسول، آگے نبی، آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے مرحبا کہا، آئی۔ انصار نے اپنے بازو کھول دیے، اپنی زمینیں پیش کر دی۔ صحابہ کرام کو زیارت کا بڑا شوق تھا، ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہو کہ یہ ایک تڑپ ہے میرے اندر پہ، دل کرتا ہے خواب میں بھی زیارت ہو، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے
جام کوثر لینا ہے۔ محبت کیوں نہ ہو، وہ تو رب کے محبوب ہیں۔ مکان کے چھت پر، گلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی ایک گھر تھا جس کی اوپر والی منزل پر 2 میاں بیوی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اتنا استقبال کیا ہے، اتنے امیر لوگ ہیں، ہم تو غریب۔ یہ ہیں ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی۔ کہ ہم تو بڑے غریب ہیں، مخیر حضرات آگے آگے ہیں، ان کا پروٹوکول بھی زیادہ ہوتا ہے، ہماری قسمت کہاں۔ اب پتہ نہیں کس اعلیٰ خاندان والے کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں۔ پہلے میں نے بتایا جناب صدیق اکبر کی تڑپ یہ تھی کہ ہجرت میں نے آپ کے ساتھ کرنا، ساتھ کے لیے روتے تھے۔ ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی رو رہے ہیں کہ ہماری قسمت کہاں کہ اللہ ہمیں بھی قبول کر لیتا، ہمارے گھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ یہاں تو اتنے امیر لوگ ہیں کہ سنو میری اونٹنی کو جانے دو جہاں جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ بیٹھ جائے گی۔ میں نے کہا شوق کا کوئی مول نہیں، تڑپ ہو صحیح، محبت ہو صحیح، جذبہ ہو صحیح، آپ کو ملنے کا شوق پیدا کیجئے تاکہ پتہ چلے ہم نے اس حال میں ملنا ہے یا کس حال میں۔ ایسے ہی ہے نا، کبھی امیجن کیجئے نا، گھر میں ٹی وی لگا ہو، ایک بڑی سی LCD ہو، ہمارے گھر رسول اللہ آ جائیں، کیا مناظر ہیں اس کے۔ صحابہ کرام کے گھر بھی ویسے تھے جیسے پیغمبر چاہتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی دل ہی دل میں اظہار کیا، بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اونٹنی آ کے اسی گھر کے پاس بیٹھی ہے، اٹھانے کی کوشش کی لوگوں نے کہ چلو ہمارے ساتھ چلے، پر نہیں گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ شوق کا کوئی مول نہیں، جو مخلص ہو صحیح، تڑپ تو ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ نصیب کرے گا، انبیاء کا، صالحین کا، شہداء کا، متقین کا، اور اس سے بہترین کوئی ساتھ نہیں۔ محبت چیک کرنی ہے نا، ایمان کا لیول دیکھنا ہے۔ اچھا جی، خواب کی ہم بات کر رہے تھے کہ زیارت رسول خواب میں ہو جائے۔ ایک خواب اگر آپ ایسا دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں اور آپ پیچھے پیچھے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور پھیر لیں، ہم میں سے کوئی بندہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی ملے محبت سے ملے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر اتنے جام اور پیالے ہوں گے جیسے آسمان پر تارے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو بہت پیاس لگی ہوگی، جو میرے اس حوض سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی امت کو وضو کے اثرات سے پہچانوں گا۔ بعض لوگ میری طرف لپکیں گے لیکن فرشتے ان کو دور کر دیں گے اور فرمائیں گے سحقن سحقن، دوری ہو جائے دوری ہو جائے۔ کہ یہ کون ہے؟ میں پوچھوں گا، کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ دین وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ محبت کا شوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ دل میں تڑپ پیدا کرنی ہے۔ شوق یہ ہے کہ ہم جب ملیں تو آپ کا چہرہ ہمارے سامنے ہو، ہم سے رخ موڑا ہوا نہ ہو۔ صحابہ کرام کے اندر ہی محبت تھی، اس کے لیے وہ بڑی محنتیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اویس کرنی، سنا ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن یہ یمن کے اندر رہتے تھے، بڑے دور سے، اپنے والدین کے اکیلے بیٹے تھے۔
قبیلہ کرن، باپ کا نام عامر، اویس بن عامر کرنی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اسلام قبول کر لیا، مدینہ آنا چاہتے تھے لیکن ماں بوڑھی تھی، اس کی خدمت کرتے تھے، یہی سوچتے رہتے کہ ماں کو چھوڑ کر مدینہ کیسے جاؤں، لیکن ملاقات کا بڑا شوق تھا، دل میں تڑپ تھی، غم تھا، چاہت تھی کہ کہیں میری ملاقات ہو ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو۔ یہ وہ تڑپ ابھی اپنے اندر رکھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین مدینہ میں آئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ آپ ایک شخص کی شان بیان کیجیے جس نے ابھی آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ سے ملنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، محبت کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ عمل کرتا تھا اسی لیے تو ماں کی وجہ سے آتا نہیں تھا، ماں کی عظمت کو سمجھ گیا تھا نا۔ آج تو ہم ماں کی آواز پر لبیک بھی نہیں کہتے، کلمہ پڑھ کر عمل کرتا تھا کہ ماں کی بڑی عظمت ہے، اس کو چھوڑ کر نہیں جانا، لیکن دل میں یہ خواہش تھی۔ کہا آپ اس کی شان کا ذرا تذکرہ کیجئے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا یمن سے، اویس نام ہے، باپ کا نام ہے عامر، قبیلہ کرن سے اس کا تعلق ہے، اور سن لو اس کے ہاتھ پر یہاں برس کا ایک چھوٹا سا نشان ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اویس کرنی کو برس کا مرض ہو گیا تھا، جس کو آپ کوڑ کہتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ماں کی خدمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے نجات دی۔ صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھیے، ایسی بیماریاں ان کو نہیں تھیں۔ حب رسول صحیح معنوں میں ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان کا ذوق تھا کہ صرف ایک برس کا نشان رہ گیا، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، ان کی نشانی بتائی تھی۔ کہا سنو، جب وہ آ جائے میرا سلام اس کو کہنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اویس آئے تمہاری ملاقات ہو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنا چاہتا، اگر مل نہ سکا ملنا چاہتا تھا، اور اپنی امت کے بارے میں اس سے دعائے خیر کروانا، اس سے دعا کروانا۔ صحابہ کرام نے بڑا انتظار کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، وہ نہ آیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ امیر ہے، اور یہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی کرن قبیلے سے قافلہ آیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ جس کی بشارت دی ہے نا اس سے ملنا ہے۔ کہا اگر کرن قبیلے سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا۔ حدیث کی یہ اہمیت سمجھ آتی ہے کہ حدیث میں پہلے سے پیشین گوئی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھ پر برس کا درہم کے برابر نشان ہوگا۔ لوگوں نے بتایا قبیلہ کرن آیا ہے، پہنچے، کہا آپ اویس ہیں؟ کہا جی میں ہوں۔ باپ کا نام عامر ہے؟ کہا جی۔ قبیلہ کرن سے ہیں؟ ہاتھ دکھائیے۔ ہاتھ پر برس کا نشان تھا۔ کہا اللہ مصطفیٰ آپ کو سلام کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ امت کے لیے دعا کیجیے۔ پتہ چلا شوق کا کوئی مول نہیں، ماں کے پاس رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، عمل بھی تھا، کلمہ بھی تھا، اور محبت بھی تھی کہ میں نے ملنا ہے۔ اللہ نے درجہ اتنا ہی دے دیا، وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی زبان نبوت سے اس کی شان بیان ہوئی ہے جس نے ابھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، اس کی ہم نے بھی دیکھا نہیں۔ محبت تو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے۔ حضرت صدیق اکبر جب وفات کا وقت آیا نا، حضرت عائشہ صدیقہ ان کے پیچھے بیٹھی تھی۔ یہ اللہ نے ان کو وصف دیا تھا، عورت تھیں لیکن پھر بھی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں ان کے پاس موجود تھیں، اپنے بابا کے آخری لمحات میں ان کے پاس بھی موجود تھی۔ بالکل اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، اپنا سر اپنی بیٹی کے سینے کے ساتھ لگایا۔ بالکل ویسے ہی کام تھے نا جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اور کہا آج کون سا دن ہے؟ بیٹی کہنے لگی اماں جی عائشہ کہ سوموار کا دن ہے۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ آج میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، اس سوموار کے دن میری ایک وصیت ہے۔ یہ وصیت جب میں نے پڑھی نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر تک اس دنیا میں وصیتیں کیا ہیں؟ میرے مال کا یہ کر دینا، میرا گھر اس کو دے دینا، میری گاڑی اس کی ہے، ایسی ہے، رشتے اس کو دے دینا۔ کہ سنو میری ایک وصیت ہے، جب میری وفات ہو جائے مجھے جلد دفنانا، کیونکہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی محمد الرسول اللہ کا پڑوسی نہ بن جائے۔ میں نے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے بھی کہتی ہوں مومن موت سے نہیں ڈرتا، اس کو پتہ ہے مروں گا تو ملاقات ہوگی اللہ سے بھی، قیامت کے دن دیدار الہی بھی نصیب ہوگا، رحمت کائنات کا دیدار بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھولے جانے، اب مجھے جلدی دفنانا۔ آج روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق۔ آج رسومات کو چھوڑیے نا، آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میری محبت کا لیول کتنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑیں گے، خرافات کو ترک کریں گے تو پھر ہی یہ خوب پیدا ہوگی۔ دیکھیے نا کسی کو ملنا ہو ہم تیاری نہیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ملنے کی کوئی تو تیاری ہو، اللہ اس چہرے کے ساتھ ملنا ہے، چہرہ تیرے نبی کی پسند کا، اس پر وہی کچھ کرنا ہے جو تو نے حکم دیا۔ اس جسم کے ساتھ ملنا ہے، یہ جسم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو، ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں نام تو سنا ہے پر شوق نہیں پیدا کیا ہم نے، وہ والا وہ لذت نہیں پیدا کی۔ جاگیے، اس تڑپ کو پیدا کیجیے۔ حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں آتا ہے، ان کے دور کے اندر باغیوں نے بڑی تباہی مچا دی، وہ اپنے حجرے اپنے کمرے کے اندر محصور ہو گئے، قید ہو گئے۔ پتہ تھا اب حملہ ہونا ہے اور میں نے شہید ہو جانا ہے، برابر میں آ کے لڑتے نہیں تھے کہ مدینہ کے اندر میں نے خون نہیں بہانا۔ اپنی بیوی نائلہ سے کہا میرا تہبند والا جوڑا نکالو۔ یہ بات کہنے سے پہلے نا تھوڑی دیر ان کی آنکھ لگ گئی، جائیے تاریخ اٹھائیے۔ صحابہ کرام کی محبت کیا محبت تھی، قربان جائیں ان کی محبت پر۔ تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی جبکہ دشمن باہر آ رہا تھا، تلواریں نکالی ہوئی ہیں۔ تلواروں کے جو سائے ہیں نا بڑے ہولناک ہوتے ہیں، وہی تو آزمائش ہوتی ہے اس وقت۔ آنکھ لگ گئی، اللہ نے سکینت نازل کر دی، آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں تہبند والا جوڑا نکالو، میں نے وہ پہننا ہے۔ کیوں؟ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، آپ نے کہا جلدی آ جاؤ روزہ اکٹھے افطار کریں گے، جائیے تاریخ اٹھائیے۔ مرنے سے کیا ڈرنا، ڈر تو انجام کا ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ کہ میں نے روزہ کھولنا ہے، انتظار ہو رہا ہے، چاہت کیا تھی مل لوں، زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ اور سرخرو تھے، ملیں گے تو رسول اللہ خوش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو نہیں چھوڑتے تھے، چوکھٹ پر بیٹھ جاتے تھے۔ کچھ ایام گزرے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ ادھر کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ رات کو اٹھیں، آپ نے وضو کرنا ہو، آپ کو پانی چاہیے ہو، کچھ کھانا پینا ہے، آپ کام مجھے کہیں، میں حاضر ہوں، میری سعادت ہے کہ میں خدمت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کہا اچھا بولو کیا مانگتے ہو، مانگو۔ کہا میں مانگوں؟ کہا جی مانگو۔
ہم سے کوئی کہے نا مانگیے کیا مانگنا ہے، کیا مانگیں گے؟ گھر کے جو مسائل ہیں ان کا حل مانگیں گے؟ جی مال مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ کا فکر یہ ہے کہ یہاں دل اداس ہوتا ہے، آپ سے مل لیتا ہوں، جنت میں آپ کے درجات بڑے بلند ہیں، میں تو بڑے نچلے درجے پر ہوں گا، وہاں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام کی تڑپ یہ تھی، یہ خواہش تھی، اپنے دلوں کے اندر یہ شوق تو پیدا کیجیے، یہ تڑپ ہو کہ آپ نے ملنا ہے، کہ آپ تیاری نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ رات کو آپ سو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اگلی صبح یہاں ہو یا نہ ہو، زیارت پیغمبر کی خواہش رکھتے ہیں، نماز کے بغیر سو جائیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے، آپ نے معراج النبی اگر پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر پوچھا گیا بھئی کون ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مرحبا، مرحبا کہا۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس سے اگلا بھی آسمان ہے دوسرا، کہا کون ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ ہیں، کہا مرحبا، دروازہ کھول دیا۔ ملاقات ہوتی ہے حضرت یحییٰ سے، زکریا سے، حضرت عیسیٰ سے، تیسرا دروازہ آ گیا، کون ہے جی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرحبا۔ ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف سے، دل تھام کر سنیے گا، چوتھا دروازہ آ گیا، پوچھا کون ہے؟ نام نامی لیا گیا، مرحبا کہا، دروازہ کھول دیا، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں دروازہ مرحبا کے ساتھ کھولا گیا، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا دروازہ مرحبا کے ساتھ کھولا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتواں دروازہ کھولا گیا مرحبا کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی تو کیا ملا جی؟ نماز میں۔ کہ یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو یہ تحفہ ملا ہے۔ آپ کی امت مصلی پر آئے اور پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیسا امتی وہ نماز بھی نہ پڑھے؟ کیا تیاری ہے ہماری، کیا محنت ہے ہماری جی؟ وعدہ کیجئے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، جو ہاتھ کھڑے کرے گا نا وہ دعا لے گا، نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے۔ محبت کرتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اذان کا وقت ہوتا کیا فرماتے؟ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو، اذان کہو، ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ نماز پڑھو راحت کے لیے، سکون کے لیے، لذت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ، تب مزہ آتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق شہادت ہوئی، آپ کو پتہ ہے، خنجر مارا گیا، چارپائی پر ڈالا گیا، اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن عمر، کہا جاؤ اماں جی عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کے ساتھ دفن ہو۔ تیسری ایک جگہ تھی نا روضہ رسول میں، بس اتنی جگہ تھی۔ وہ گئے اور کہا کہ اماں جی حضرت عمر یعنی امیر المومنین آپ سے یہ جگہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا واللہ واللہ، حضرت عائشہ کی محبت ہے، کہا یہ قبر، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اجازت دیتی ہوں، حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بیٹا واپس آیا نا، کہا اجازت مل گئی، کہا تو نے کیا کہا تھا؟ یہ چارپائی پر ہے، خنجر لگا ہوا ہے، کبھی آپ شہادت عمر پڑھیے گا، کتنے شدید وار تھے کہ اگر دودھ پلاتے تو پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، لیکن چارپائی پر بھی ہوش آئی ہے تو فکر کیا ہے کہ میرا مدفن وہ ہونا چاہیے، ساری زندگی بھی انہی کے ساتھ رہا ہوں، مرنا بھی ان کے ساتھ۔ کہا تو نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا میں نے کہا امیر المومنین کہتے ہیں۔ کہا واپس جا، شاید وہ مجھ سے ڈر گئی ہوں، کیا عمر کہتا ہے، امیر نہ کہنا۔ کہا عمر جگہ مانگتا ہے، واپس گئے، کہا اماں جی میرے والد عمر کہتے ہیں مجھے وہ مدفن کی جگہ دے دیجیے۔ کہا میں نے دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، روایات کھولیے، تاریخ کی کتابیں کھولیے کبھی،
مناظر ایسے کھینچے ہیں کہ دنیا نے ایسے کبھی نقشے دیکھے نہیں ہیں، ایسے جان نثار کبھی نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ کا چار پائی پر حضرت عمر لیٹے تھے، جب دیکھا نا بیٹا دور سے آ رہا ہے تو اپنے سر کو اٹھا لیا، سر کو اٹھا لیا اور دور سے کہا کیا جواب ملا ہے؟ جواب کیا ملا ہے؟ کہا ہاں ہے، آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ آخری خواہش کیا تھی؟ جیا بھی انہی کے ساتھ ہوں، مرنا بھی انہی کے ساتھ، مدفن وہی ہوں۔ کیوں نہیں دل کرتا ہمارا مصطفیٰ کو ملنے کو؟ کرنا چاہیے نا، دل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تڑپ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، ملنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ وہ ایک صحابی کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، مسند احمد کے اندر آتا ہے، بڑے عام سے صحابی اسلام قبول کیا، ابھی کچھ اتنا آتا نہیں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا قیامت کب آئے گی؟ بعض دفعہ ہم لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں سوالات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بات کو چھوڑ، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو یہ بتا۔ کہ تیاری یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اس کو محبت ہے یہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کو محبت ہے نا، یہ جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں یہ سن کر خوش ہو گیا کہ میں نبی کے ساتھ ہوں گا، میں صدیق اور عمر کے ساتھ ہوں گا۔ ہم نہیں ہو سکتے؟ شوق کی بات ہے نا، محنت کی بات ہے، عمل کی بات ہے، کوشش کی بات ہے، ملنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور برکت تھے، صحابہ کرام آپ کی چوکھٹ چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ دروازے پر ہی رہتے تھے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ مجھے پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے اور ہم باہر انتظار کرتے، ہوا کے تھپیڑے آتے، ہمارے چہرے غبار آلود ہو جاتے، لیکن ہم بیٹھے رہتے کہ جیسے ہی مجلس کا آغاز ہوگا ہم پہنچ جائیں گے۔ آج بھی آپ سیرت پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ حدیث نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا تک لکھا ہے۔ مسکراتے کب کب تھے، خوش کب ہوتے تھے، آنسو کب آتے تھے؟ محبت ہے کہ نہیں؟ ایمان کا درجہ دیکھنا ہے نا ہم نے کتنا ہے، اس کی فکر ہے، تڑپ ہے، شوق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔